یہ 1902 کی بات ہے۔ برطانیہ کے ایک قصبے میں 25,000 لوگ ایک ایسے کرکٹر کو خراج تحسین پیش کرنے اس کے جنازے میں شریک ہوئے جس کو ٹیسٹ کرکٹ کے پہلے عظیم سپنر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس نے اپنے 20 سال سے زیادہ کے کیریئر میں ہوشیاری سے وکٹیں لیں، لاپرواہی سے رنز لیے اور کھیل کے میدان کو شیکسپیئر کے ڈراموں سے لیے گئے بے شمار حوالوں سے بھر دیا۔ 39 سال کی عمر میں اپنی المناک موت کے باوجود اس نے کرکٹ میں لازوال کارنامے انجام دیے۔ وہ 100 ٹیسٹ وکٹیں لینے والا پہلا بالر ہے۔ اس نے 1895 میں اور پھر 1898 سے لے کر 1904 تک سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لینے والے کا اعزاز حاصل کیا۔ اب بھی وہ 2000 سے زیادہ وکٹوں اور 14,000 رنز کے ساتھ لنکاشائر کے لیے برائن سٹیتھم کے علاوہ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والا کھلاڑی ہے۔ اس نے 10 فرسٹ کلاس سنچریاں بنائیں جن میں آسٹریلیا کے خلاف اپنے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنائی گئی سنچری شامل ہے۔ وہ لنکاشائر کا سب سے بڑا آل راؤنڈر بھی کہلاتا ہے۔ یہ جانی بوریگز کی المناک کہانی ہے۔ وہ جوانی میں شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پاگل خانے میں رہا۔ بوریگز کبھی صحت یاب نہیں ہو سکا اور 1902 کے اوائل میں 39 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا۔ جانی بوریگز برطانیہ کے علاقے ساٹن اون ایش فیلڈ ناٹنگھم شائر میں پیدا ہوا۔ ایک پیشہ ور کلب کرکٹر کا بیٹا تھا۔ اس نے پہلی بار 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلی۔ دسمبر 1884 میں آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ کھیلا۔ جون 1899 میں اس نے آسٹریلیا کے خلاف ہی اپنا آخری ٹیسٹ کھیلا۔ اس نے 33 ٹیسٹ میں 118 وکٹیں حاصل کیں۔ 1899 میں وہ وزڈن کے سال کا بہترین کرکٹر قرار پایا تھا۔ بوریگز کی بالنگ مہارت، گیند کی اڑان اور رفتار میں فرق کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ 19ویں صدی کی قدیم پچوں پر شاندار اسپن حاصل کرنے میں بھی پوشیدہ تھی۔ اس نے 5 بار آسٹریلیا کا دورہ کیا اور بہت زیادہ گرمی کا سامنا کرتے ہوئے جنوبی افریقہ بھی گئے۔ اس زمانے میں بھی پیشہ ور کرکٹر سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود کھیلیں گے۔ اگر وہ نہیں کھیلے تو انہیں معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے بوریگز کی صحت ایک بڑی چوٹ اور آخری بیماری سے پہلے ہی متاثر ہو گئی تھی۔ 1899 تک بھی بوریگز عمدگی سے بالنگ کروا رہا تھا، اسی لیے خیال تھا کہ وہ برطانوی کرکٹ ٹیم میں شامل رہیں گے۔ بدقسمتی سے ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلتے ہوئے مخالف ٹیم کے بالر ٹام ہیورڈ کی بال اس کے دل پر جا لگی۔ اگرچہ ابتدائی طور پر چوٹ کو شدید نہیں سمجھا گیا تھا، لیکن بعد میں بوریگز میچ کے دوران گر گئے اور باقی سیزن میں نہیں کھیلے۔ وہ ان پہلے مریضوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ایکس رے کا معائنہ کرایا۔ اس معائنے سے پتہ چلا کہ بال ایک پسلی کو لگی تھی جس نے دل کو نقصان پہنچا دیا۔ اسی سیزن کے آخر میں آسٹریلیا کے خلاف لیڈز ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے انہیں مرگی کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ بوریگز پھر کبھی کرکٹ نہیں کھیل سکا۔ اسے جلد ہی چیڈل میں ذہنی امراض کی پناہ گاہ میں لے جایا گیا جہاں وہ 1900 تک رہا۔ 1901 میں دوبارہ داخل کیا گیا اور 1902 میں اس کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بوریگز پاگل خانے کی راہداری میں حافظت کا نعرہ مار کر قیدیوں اور مہمانوں کو حیران کر دیتا تھا۔ یہ کرکٹ میں گزاری دنوں کی بازگشت تھی۔ جانی بوریگز کی زبردست زندگی کے بارے میں ایک بات غیر واضح ہے۔ وہ اکثر میدان میں شیکسپیئر کے ڈراموں کے طویل اقتباس ساتھی کرکٹروں کو سناتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بوریگز کرکٹرز میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، جو کم رسمی تعلیم پانے والے آدمی کے لیے عجیب بات